آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں ہم مسجد نبی میں موجود تھے. اسی اسنا میں سیدہ کائنات ملکہ جنت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات ام سادات جگر خوشہ رسول رحمت تشریف لائیں. جو ہی تشریف لائیں تو آنکھوں میں آنسو. نبی پاک نے ارشاد فرمایا, میرے حضور نے جب بی بی پاک کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرے حضور نے فرمایا فدا کا ابو کا اور تیرا ابا تیرے میں قربان ہو جائے تیری آنکھوں میں آنسو. میرے حضور فرماتے ہیں فدا کا ابو کا, اے فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے تیری آنکھوں میں آنسو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شام ہونے کو آئیے, صبح سے حسنین کریمین جانے کدھر چلے گئے, مجھے مل نہیں رہی. میں نے اپنے لیے ڈھونڈا لیکن وہ دونوں بچے جانے کدھر چلے گئے, مجھے ملے نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام طبرانی اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے اللہ ان بچوں پہ رحم فرما, انہیں اپنی پناہ عطا فرما. اگلی بات ارشاد فرمائی ہے فاطمہ رو نہیں, میں ان سے اتنی محبت نہیں کرتا, تو ان سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی محمد کا رب ان سے محبت کرتا ہے. اسی اسنا میں جبریل آئے, جبریل اس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار ان کے کھجوروں کا باغ, اس کے نیچے یہ دونوں شہزادے سو رہے ہیں کہ وہاں کھیلنے چلے گئے اور وہاں کھیلنے کے بعد تو اتری دونوں سو گئے ہیں. اللہ نے, میں آپ کو اللہ کے رب ایک ہونے کی قسم دے کے کہتا ہوں, یہ حدیث کے الفاظ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نوکر بنا کے پاس کھڑا کیا. ابن عباس کہتا ہے نبی پاک اٹھے فوراً چل دیے. آپ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے نبی کے سامنے اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے تو یہ دونوں شہزادے دونوں بھائی آپس میں جب بھی ڈال کے سوئے ہوئے, اور اوپر سے جو کیفیت کا وہ فرشتہ جو ان کی حفاظت کے لیے تھا اس فرشتے کا رنگ دیکھو. امام لکھتا ہے کہ اس فرشتے نے ایک پر بستر کے طور پہ بچھایا اور دوسرا پر ان کے اوپر چادر کے طور پہ اوڑھ کے وہ منتظر ہے. میرے حضور بڑے انہیں بوسہ دیا, دونوں کو جب نبی پاک نے چوما تو یہ بیدار ہو گئے. اللہ کے عزت کی قسم کے منظر دیکھو ادھر, میرے حضور نے ایک کو اٹھایا اس کندھے پر, دوسرے کو اٹھایا اس کندھے پر, ان دونوں کو لے کر مسجد نبی میں آئے. میرا ٹائم تھوڑا, میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آپ کو جمعے کو بتاؤں گا کہ یہ کہانی ہم نے نہیں کھڑی ہے, یہ آسماں والے رب نے زبان رسول سے بیان فرمایا. ہاں زبان رسول سے. میرے حضور مسجد میں آئے, میرے نبی پاک کے کندھوں پر یہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. تصور کرو یارو, آنکھ پہ وہ نور پیدا کرو اور دیکھو مدینہ مسجد نبی ہے, میرا نبی منبر پہ کھڑا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. میرے حضور نے لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیا. میں تمہیں بتاؤں زمانے میں نانے اور نانی کی نسبت سے سب سے بہتر اور برتر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا حسن اور حسین. کہا حسن کا نانا نبی ہے اور اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے. پھر ارشاد فرمایا یہ نبی خطبہ دے رہا ہے, یہ نبی منبر میں خطبہ دے رہا ہے, مسجد نبی ہے. اے چکلانے میں بسنے والے, تم اپنے منبر پر حسن حسین کا ذکر کر کے کوئی کمال نہیں کر رہے ہو, نبی کی سنت پوری کر رہے ہو, نبی کا طریقہ پورا کرتے ہو. اس لیے میرے نبی نے اگلی بات ارشاد فرمائی, اے لوگو میں تمہیں چاچے اور پھوپھی کے اعتبار سے پورے زمانے میں بہتر اور بہتر نہ بتاؤں,
یا رسول اللہ بتائیے کون وہ زمانے میں چاچے اور پھوپھی کے اعتبار سے کون برتر ہے؟ میرے حضور نے فرمایا حسن اور حسین. وہ کہا تم جانتے نہیں ہو ان کے چاچے کا نام جعفر بن ابی طالب ہے اور ان کی پھوپھی کا نام ام ہانی. اب یہ دونوں شہزادے میرے حضور کے جھنڈوں پر میرا حضور خطبہ دے رہا ہے اور پھر میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دعا کرتے ہیں. میں یہ عربی بھی متن آپ کو سنا سکتا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ میرے حضور نے آج کی محفل کا نچوڑ بتانے لگا. میرے ساتھ رہیے گا. میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. خطبہ پڑھا جا رہا ہے. حسنین کرینین میرے حضور کے کندھوں پر ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے, نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ حسن اور حسین تو جنتی ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے حسن حسین جنتی ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے ان کی ماں اور ان کا بابا بھی جنتی ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے ان کا چاچا اور پھوپھی بھی جنتی ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. یہ نہیں کہ جنتی ہوں گے. میرے حضور نے فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے جو حسنین کرینین سے پیار کرتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دوست کی. اے پیارے دوستو, ٹھنڈے دل سے پوچھنے لگا ہوں, بغض کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے, اندر کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں تو دل سے بغض رکھے تو میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ وہ دوستی ہے, دوستی ہوگا نہیں, دوستی ہے. جو اندر سے بغض رکھے تو دوستی, جو باہر سے ان کی گردن پہ خنجر چلائے, جو ان کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنائے, جو ان کے بچوں کو ذبح کرے, جو ان کے خیموں کو آگ لگائے, جو ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر شام تک لے جائے, ایسے لعین کے بارے میں کوئی نرم بات کرے تو پھر اپنی عاقبت سے ڈرو, اپنی آخرت سے ڈرو. مجھے علم بھی تھوڑا, عمر بھی تھوڑی, لیکن اس کے باوجود میں آپ کی توجہ کے لیے یہ بات درمیان میں کہنے لگا ہوں. اے پیارے دوستوں, آج 10 محرم ہو گئی, اصل تک یہ لوگ ذبح کر دیے گئے, کاٹ دیے گئے, ٹکڑے کر دیے گئے. جو باقی بچے جن پر 3 دن سے پانی بند تھا, کوئی ایک جز, کوئی ایک جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, کوئی ایک جملہ کوئی بندہ مجھے بتائے, کسی تاریخ والے نے لکھا ہو, کسی حدیث والے نے لکھا ہو کہ جب خانوادہ رسول کے سارے بندے ذبح کر دیے گئے, باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا, تو کیا پھر ان کو پانی پلایا گیا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جو لوگ جان کے پیاسے تھے, جنہوں نے ان کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا تھا, کیا اس کے بعد انہوں نے پانی پلایا تھا؟ اور لوگوں جو جان کے دشمن, عزت کے دشمن, گھر کے دشمن, انہوں نے کب انہیں پانی پیش کیا؟ یہ کوئی روایت نہیں ملتی. سینکڑوں میل کا سفر کرایا اور ان قیدیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا, پھر بھی کوئی بندہ یزید کا حمایتی ہو. آخری بات سنو, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مجھے بتاؤ, تاریخ کہتی ہے کہ یزید کے 14 بیٹے تھے, 14 5 بیٹیاں, 14 بیٹے اور 5 بیٹیاں یہ یزید کی تھی. لیکن حسین کا صرف ایک ہی بیٹا کربلا میں بچا تھا. اور خدا کی قسم یارو, زمانے میں جدھر بھی چلے جاؤ اور جہاں بھی عالم کی اولاد جمع ہو, وہاں تجھے حسین کا پتر ضرور ملے گا, ضرور ملے گا. لیکن سارے زمانے میں کبھی کسی سے پوچھو اور تو یزید کا پتر ہے اور کہتا میں, اور تو مجھے گالی نہ دے, کیونکہ یزید کا پتر 14 کبھی نہیں ملے گا اور حسین کا ایک پتر بھی. اس کی وجہ پتہ ہے, میں نے کہا قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اور میں نے تیرے مالا کو کثیر دی ہے اور تیرے دشمن
کائنات جو ہے سلام پڑے گی۔ اے عزت کے لائق لوگوں، اے پیارے لوگوں، آج ساری دنیا میں سید کی اولاد تمہیں ملتی ہے، لیکن کوئی بندہ اپنا تعارف یہ نہیں کرواتا کہ میں یزید کا پتر ہوں، میں یزید کے خاندان سے ہوں، کیونکہ یہ جتنی ذلتیں ہیں، جتنی لعنتیں ہیں، وہ یزید کے مقدر میں ہیں، اور عزتوں کے سارے پھریرے میرے حسین کے لیے، حسین کے لیے ہیں۔ حسین زندہ باد، اور حسین پر کروڑوں سلام ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دعا کرتے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے، پھر اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے دعا کرتے ہیں، اور انتظامیہ کے بچوں سے درخواست ہے کہ وہ لنگر تقسیم کریں۔ قاری صاحب سے دعا کے ختم شروع کریں۔